اول کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے، آ چکا ہے، اس کی آمد ہو چکی ہے۔ اس سلسلے میں اس مہینے کی فضیلت کے لیے بس یہی بات کافی ہے، یہی بات ربیع اول کے مہینے کے لیے کافی ہے کہ اس مبارک مہینے میں، اس بابرکت مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ تو اس مہینے کی اگر کوئی بھی فضیلت نہ ہو تو یہی فضیلت صرف کافی ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی۔ تو اس لیے ہم اس مہینے کو بابرکت مہینہ، برکت والا مہینہ، خیر و برکت والا مہینہ اس اعتبار سے بولتے ہیں کہ سارے جہاں والوں کے لیے، سارے جہاں والوں کے لیے، ساری دنیا کے لیے، کائنات کے ذرے ذرے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ نے خود ہی فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ لہذا یہ مہینہ جو ہے ہم سارے ایمان والوں ہی کے لیے نہیں اور ساری انسانیت ہی کے لیے نہیں، بلکہ دنیا میں جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہے، ساری مخلوقات کے لیے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ اب انشاءاللہ کبھی کسی اور موقع سے یہ تفصیلات بتاؤں گا کہ کائنات کے لیے آپ کس طرح جو ہے رحمت ہے، ان کا تذکرہ جو ہے وہ لمبا ہے، انشاءاللہ کبھی اور کسی موقع سے انشاءاللہ اس کو بیان کروں گا۔ یہاں پر بہت باریک اور بہت نقطے کی بات جو ہے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کیا صرف ربیع اول ہی کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو، یا اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات وغیرہ۔ عام طور پر 11 مہینوں میں ہم اس کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، اس کا خیال نہیں کرتے ہیں، جتنا کہ اس مہینے کی آمد پر، اس مہینے کے آنے پر، اور بالخصوص یکم ربیع اول سے لے کر 12 ربیع اول تک، 1 ربیع اول سے لے کر 12 ربیع اول تک خاص طور سے وہ مقررین حضرات جو اپنے علاقے کے، اپنے شہر کے، اپنے ضلع کے، اپنے ملک کے اعتبار سے جو مقررین شہرت یافتہ ہوتے ہیں، گرج کر برس کر جی، اور کیا بولتے ہیں، بعض مقرر ایسے بھی ہوتے ہیں جو اسٹیج کو ہی توڑ دیتے ہیں بولتے بولتے جو ہے۔ تو اس طرح جو لوگ مقررین ہوتے ہیں، تقریر کرنے والے ہوتے ہیں، تو 6 مہینہ پہلے بلکہ سال بھر پہلے وہ حضرات بک رہتے ہیں کہ ربیع اول میں کہاں کہاں ان کا پروگرام ہے، اور خاص طور سے 1 ربیع اول سے لے کر کے 12 ربیع اول تک مسلسل ایک رات میں کئی جگہ، جیسے 1 گھنٹہ کا بیان ہے، 2 گھنٹہ کا بیان ہے، تو کئی جگہ جو ہے ایک ہی شب میں 2-3 جگہ ان کا بیان ہوتا ہے، اور مستقل جو ہے یہ سلسلہ 1 ربیع اول سے لے کر 12 ربیع اول تک کے یہ سلسلہ چلتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں، میں آپ کہیے گا کہ مولانا صاحب منع کرتے ہیں، میں منع نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کیا یہ ضروری ہے کہ اسی مہینے میں اور خاص طور سے 1 ربیع اول سے لے کر کے 12 ربیع اول ہی تک کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات وغیرہ ان سب چیزوں کا تذکرہ ہو؟ نہیں،
میرا کہنا یہ ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صرف ہم اس مہینے کو اور خاص طور سے 12 دنوں کے لیے ہی صرف ہم اپنے نبی کو یاد کریں اور یاد رکھیں، یہ میرے خیال سے، میرے علم کے مطابق اور میرے عقیدہ، میرے یقین کے مطابق جو ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر جو ہے ہر دم اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہونا چاہیے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہونا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیرت کو بیان ہر وقت، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم جو ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان جو ہے، ہر وقت ہم امتیوں کے سامنے اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہمارے سامنے ہوں۔ تو اگر جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں یا ایسا ان کا عقیدہ ہے، ایسا ایمان ہے کہ نہیں ربیع اول ہی کے مہینے میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کریں گے، کروائیں گے، مطلب یہ ہے کہ کوئی جلسہ 12 ربیع اول، 12 وفات کے عنوان پر جلسہ کرنا، کروانا، اس طرح کی جو ہے محفل اور مجلس سجانا سجوانا، صرف اسی مہینے میں اس کا اہتمام ہم کریں گے، باقی 11 مہینوں میں ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایسا کرنا میرے علم کے مطابق صحیح نہیں ہے، اس کے اندر جو ہے وہ تبدیلی لانی ہے اور اس کو تھوڑا چینج کرنا ہے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر دم یاد رکھنا ہے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر دم یاد رکھنا ہے، ہر وقت یاد رکھنا ہے۔ زندگی کا ہمارا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہونا چاہیے، زندگی میں کوئی ایسا مرحلہ جو پیش آیا اور وہاں پر ہم اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر نہ کرے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہ کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو ہے بات وہاں پر نہ آئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہم ایمان والوں کو، ہم مسلمانوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ اب میں کچھ طریقہ بتاتا ہوں کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے یاد کیا جائے اور یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کس طرح کیا جائے اور کس طرح ہم لوگوں کو کرنی چاہیے، ایک بہت آسان اور بہت سہل جو ہے طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہر امتی جو ہے خواہ وہ پڑھا لکھا ہو یا غیر پڑھا لکھا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، عورت ہو یا مرد ہو، شہر کا رہنے والا ہو یا دیہات کا رہنے والا ہو، بہرحال تمام ایمان والوں کو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے، سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا جائے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا گویا کہ صبح سے لے کر کے شام تک، شام سے لے کر کے رات تک جس وقت وہ بستر پر جاتا ہے اس وقت، اور جس وقت پھر دوبارہ بستر سے اٹھتا ہے یعنی سو کر کے اٹھتا ہے، پھر وہاں سے لے کر کے پھر دوبارہ جب بستر پر سونے کے لیے جاتا ہے، اس وقت تک کہ کوئی ایسا لمحہ نہیں آئے گا، کوئی ایسا وقت نہیں گزرے گا جس وقت آپ اگر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنا چاہیں تو آپ یاد نہ کر سکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال لانا چاہیں تو خیال نہیں لا سکتے ہیں، اور آپ بلکہ میں تو کہہ سکتا ہوں، یہاں تک کہ میں کہہ رہا ہوں، اگر آپ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کو یا اللہ کے رسول، اچھا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ کہیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنے کے لیے، ذکر خیر کرنے کے لیے پھر صرف یہی تاکید کرتے ہیں، اللہ کو تو یاد کرنا نہیں، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنا دراصل جو ہے وہ بھی اللہ کو ہی یاد کرنا ہے۔ اللہ کی اطاعت بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیے بغیر اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرے
تو وہ طریقہ عبادت کا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سے ملے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وہ طریقہ ملے گا کہ کس طرح ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ تو اگر کوئی بھی عمل کرتے ہیں جو اللہ کا حکم ہے، اس حکم کو بجا لانے کے لیے، اس حکم پر عمل کرنے کے لیے ہمیں تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا پڑے گا۔ اب ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن نماز جو ہے وہ اپنے طریقے سے پڑھ رہا ہے، اپنی مرضی سے وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اپنی مرضی کا مطلب یہ ہے کہ جو من میں آیا وہ کر رہا ہے۔ بھائی نماز ہی پڑھنا ہے، کیا ضروری ہے؟ مثال کے طور پر بتا رہا ہوں، کوئی آدمی ایسا سوچ لے کہ بھائی نماز میں قیام ہے، کھڑا ہونا ہے، رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، اور آخری رکعت ہے یا دوسری رکعت ہے، 4 رکعت یا 3 رکعت نماز ہے تو اس میں قاعدہ بھی ہے۔ تو نماز کے اندر یہ 4 حالتیں جو ہوتی ہیں، قیام، رکوع، سجدہ اور اسی طریقے سے قاعدہ جس میں تشہد میں جو بیٹھتے ہیں۔ اب کوئی آدمی یہ کہے کہ بھائی جب نمازی پڑھنا ہے تو ہم پہلے یہیں سے شروع کریں گے، بیٹھ کر گئے پہلے سجدہ ہی کر لیں گے، پھر اس کے بعد جو ہم قاعدہ کریں گے، پھر رکوع کریں گے، پھر قیام کریں گے۔ بھائی نماز ایسے بھی ہماری قیامت کی صبح تک کہ آپ نماز پڑھیے گا، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اچھا چلیے قیام ہی اب کہیے گا کہ کیا ضروری ہے ہم پہلے جو ہے سورت پڑھیں گے، بعد میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ جان بوجھ کر کے اگر یہ غلطی آپ کر رہے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ بہرحال کہنے کا میرا مقصد یہ ہے، میرا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کام کرتے ہیں، کوئی عمل کرتے ہیں، کوئی عبادت کرتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس پر ہمیں اجر ملے، اس پر ہمیں نیکی ملے، اس پر ہمیں ثواب ملے، آخرت میں اس پر جو ہے ہمیں فائدہ ہو، تو اس کے لیے یہ طریقہ آپ کو اختیار کرنا پڑے گا۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی پڑے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اس عمل کو کریں گے تو ثواب ملے گا۔ اگر اس طریقے سے ہٹ گئے، کٹ گئے، اس طریقے سے ہٹ کر کٹ کر اللہ کی ہم نے اگر عبادت کی تو وہ عبادت بھی اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے، اس پر ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ تو لہذا یہ تو ضمناً یہ بات درمیان میں بات آ گئی، ورنہ تو اصل میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا وہ ایمان والا ہے، وہ مسلمان ہے، وہ مومن ہے، وہ مرد ہے، وہ عورت ہے، وہ نوجوان ہے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، جو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا، جو ایمان والا ہوگا یا جو ایمان والی ہوگی، اس سے زیادہ کوئی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے والا، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے زیادہ کوئی یاد کرنے والا ہو نہیں سکتا ہے۔ اب یہ تو میں نے کہہ دیا ہے، ہم نے صرف بتا دیا ہے، لیکن اب اس کو میں تھوڑا سا تفصیل میں آپ کو اس کو جو ہے تفصیل سے تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں، چونکہ وقت میں دیکھ رہا ہوں زیادہ ہو چکا ہے، بہت تاخیر سے آج بات شروع ہوئی ہے، اس لیے تھوڑا سا وقت لوں گا، غور سے سنیے گا، اور جس چیز کا میں نے اعلان کیا ہے اس کی طرف بھی آپ کا ذہن ہو کہ باہر میں گڈو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا بھی خیال رکھا جائے، یا بچے آپ تک کے پہنچے تو وہاں بھی ان کے ذریعے سے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے مسجد کا بھی خیال رکھا جائے۔ بہرحال ایسے تو کئی ایک مرتبہ جو ہے اسی سلسلے کی میری بات ہو چکی ہے، چونکہ ابھی میرا خاص یہ عنوان ہے، میرا موضوع ہے، اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے، اور سب سے اچھا طریقہ کیا ہے، سب سے آسان طریقہ کیا ہے، اور سب سے زیادہ کون ایمان والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتا ہے۔ اب میں اس پر تفصیل میں کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ اب ساری سنتوں کو تو میں نہیں بیان کروں گا، صرف جو ہے مطلق میں صرف بولتا چلا جا رہا ہوں، بتاتا انشاءاللہ پھر کبھی اور اس پر جو ہے کبھی تذکرہ کروں گا۔ اب جیسے مثال کے طور پر صبح سویرے ہماری آنکھ کھل رہی ہے، صبح سویرے آنکھ کھل رہی ہے،
جی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس امت کا اب کیا ہوگا، اس امت کا اب کیا ہوگا، جو امت جو ہے گناہ کرتے کرتے یہ امت سو رہی ہے، یعنی سونے کی جو ہماری ابتدا ہو رہی ہے، جب سونے کے لیے لیٹنے کے لیے ہم جاتے ہیں تو وہاں پر بھی ہم گناہ کرتے ہیں۔ گناہ سے جو ہے سونے کی ابتدا ہوتی ہے، جب سو کر کے اٹھتے ہیں اس وقت بھی ہم گناہ، بہت بڑا گناہ کر چکے ہوتے ہیں۔ یہ بات جو ہے بہت باریک ہے اور بہت اہم ہے، بہت خاص ہے۔ اس بات کو ذرا سا سوچئے گا کہ آج یہ امت جو ہے گناہ کرتے کرتے یہ امت سو رہی ہے، اور جب سو کر کے اٹھتی ہے تو اس سے زیادہ بڑا گناہ جو ہے یہ امت اس وقت کر چکی ہوتی ہے۔ مولانا صاحب تو عجیب عجیب بات بتاتے رہتے، کبھی سر سے اوپر ان کی بات ہوتی ہے۔ ایک بات تو تھوڑی سی سمجھ میں آ رہی ہے کہ گناہ کرتے کرتے جو ہے ہم لوگ سوتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ موبائل جو ہے دیکھتے ہوئے سنتے ہوئے دیکھ کر کے، اور اس میں اگر اچھی بات سنتے ہیں، جیسے مولانا لوگ کی تقریر بھی بعض لوگ سن لیتے ہیں، ہم جیسے مطلب لاکھوں ایسے مولانا ہیں جن کی تقریر بیانات وغیرہ آپ سنتے ہیں، نعت شریف سن لیے، قرآن پاک کی تلاوت سن لیا، یہ تو اچھی چیز ہے، لیکن جو غلط چیزیں ہیں، اب اس کی تفصیل میں کہا تھا کہ ہر ایک کو معلوم ہے، ہر ایک کو پتا ہے، ہر کوئی جانتا ہے اچھی طرح، تو آپ اگر کوئی ایسی چیز دیکھتے ہوئے سنتے ہوئے جو ہے آپ کو نیند آ جاتی ہے، سو جاتے ہیں، تو گناہ کرتے کرتے آپ کو نیند آ گئی، وہ تو اللہ کا فضل ہے کہ نیند آ گئی، وہ تو اللہ کا کرم ہے کہ نیند آ گئی، وہ چاہتا تو اللہ آپ کو جو ہے نیند کی دولت سے اللہ محروم کر دیتا، آپ کی آنکھوں کو نیند کو اللہ اڑا دیتے، آپ کی نیند جو ہے اڑ جاتی، ختم ہو جاتی، دوا بھی کھاتے، دوا بھی پیتے، انجیکشن بھی لیتے، اس سے بھی آپ کو نیند نہیں آتی۔ اگر اللہ ایسا کر دیتے تو شاید جو ہے پھر ہم سونے کے لیے تڑپتے، سونے کے لیے ترستے کہ کسی طریقے سے ہمیں نیند آ جائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بہرحال تو اللہ کا کرم ہے کہ گناہ کرتے کرتے سوتے ہیں، پھر بھی وہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں میٹھی نیند اللہ سلا دیتا ہے، وہ تو اللہ کا کرم، اللہ کا احسان ہے، جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ کہاں سونے کی دعا ہمیں یاد ہوتی ہے، کہاں رہتی ہے، کہاں آیت الکرسی، چاروں قول، اور اسی طریقے سے کلمہ، اور اسی طریقے سے سونے کی دعا، یہ سب جو ہے اب جو ہے شاید بول رہا ہوں، معاف کیجئے گا، ہزار میں 100 کی بات نہیں کہ ہزار میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ہزار میں 100 مان لیتے ہیں، 50 مان لیتے ہیں، ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سونے سے پہلے جو ہے سنتوں کا اہتمام کرتے ہیں، سونے سے پہلے باوضو ہونا، یعنی وضو اگر پہلے سے نہیں تو وضو کر لے، اگر پہلے سے وضو ہے تو اچھی بات ہے، اس وضو پر بھی آپ اگر سونے کے لیے جاتے ہیں تو انشاءاللہ باوضو سونے کا جو ثواب ہے، جو فضیلت ہے، وہ آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ تو کہاں وضو کا اہتمام، بستر کو 3 مرتبہ جھاڑنا، بسم اللہ پڑھ کر کے دروازہ بند کرنا، چراغ تو نہیں ہے تو اب بتی جو بند کرتے بسم اللہ پڑھ کر اس کو بند کرنا، لائٹ آف کرنا، اسی طریقے سے جب بستر پر جائے تو وہاں پر جو ہے تسبیح فاطمہ پڑھنا، اور اسی طریقے سے چاروں قل پڑھ کر کے، تینوں قل پڑھ کر کے جو ہے پورے بدن کے اوپر جو ہے ہاتھ پھیرنا، اور اسی طریقے سے کلمہ طیبہ پڑھنا، اور اسی طریقے سے سونے کی دعا پڑھنا، دائیں کروٹ سونا، اس طرح جو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اس سنت کا اہتمام کرتے ہیں۔ اب جو میری بات یہاں سے شروع ہوئی تھی، اور میں بتا رہا تھا کہ اگر کوئی سونے کے لیے جاتا ہے اور سونے سے پہلے ان چیزوں کا اہتمام کرتا ہے، سرما لگانا بھی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم سنت ہے۔ آج آنکھوں کی مختلف جو بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، اس کی خاص وجہ اس ناچیز کے نزدیک جو ہے اس سنت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے آج آنکھوں کی بے شمار بیماریاں پیدا ہو چکی ہے۔ ورنہ پہلے کے لوگ جو آج سے 20 سال 25 سال 30 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں،
آنکھوں کی اتنی بیماریاں نہیں تھی جتنی بیماریاں چھوٹے چھوٹے، آپ کہیے گا کہ آپ بھی تو چشمہ پہنے ہوئے تھے، کسی کی نزدیکی کا مسئلہ ہے تو کسی کا دوری کا مسئلہ ہے، تو کسی کے ناخونی کا مسئلہ ہے، آنکھ میں ناخونی ہو جاتا ہے، دیکھیں نا جو ہے کہیں پر گوشت جو ہے اس میں بڑھ جاتا ہے، اور اسی طریقے سے موتیابین ہے، پتہ نہیں اتنی ساری بیماریاں ہیں۔ پہلے آنکھ کے ڈاکٹر ایک کے دکے نظر آتے تھے، اب تو آپ کے شہر میں 50 ڈاکٹر آپ کے آنکھ کو ملیں گے۔